کیا سی رہی امی؟ یار ٹراؤزر سی رہی ہوں کلائنٹ کا اپنے. میرے کپڑے سل گئے سارے؟ ہو رہے ہیں ہلکے ہلکے ریڈی. یہ بات آپ صحیح سے بولا کریں محبت سے بہت. دوسرے کلائنٹ کے ساتھ آپ کے کپڑے بھی ریڈی ہو رہے ہیں. گڈ. یہ بولے ہیں آپ کو عید سے پہلے مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا وہ تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال لیں آپ, مجھے ایک بات کرنی تھی. کیا بولو, بولتی جاؤ. یہ میں قرآن لے کر آئی تھی آپ کا, جس میں سے آپ پڑھتی ہیں نا, ہاں کیونکہ آپ نے وہ ترجمے کی بات کری تھی نا پہلے, جی اس سے پہلے, تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ میں قرآن کا دکھاؤں گی اپنے ترجمہ, جس سے میں تفسیر پڑھی ہے آپ نے, جو آپ بتائیں گی 12 سال سے پڑھ رہی لفظی ترجمہ کا قرآن شریف پڑھتی ہوں نا میں. تو وہ دکھا دیں ذرا, یہ کھول کے اپنا کوئی آیت ہمیں ایسی بتا دیں جس طریقے سے لوگ سمجھ بھی سکیں اس کو, قرآن کا ترجمہ. بتا رہی ہیں, یہ چھوڑ دیں آپ پھر اس کو. اچھا یہ رہا قرآن شریف میرا, تم لے کر بھی آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی قرآن کو پڑھ رہی ہیں آپ جب سے؟ ہاں, میں 12 سال پرانا یہ میرا قرآن شریف ہے. اچھا اس سے پہلے میں دوسرے قرآن میں پڑھتی تھی, وہ بھی ترجمے والا تھا, لیکن اس میں لفظی ترجمہ نہیں تھا. صحیح. تو لیکن جب سے میں نے یہ مطلب لیا, اس قرآن شریف کو میں نے بالخصوص لیا, اور پھر میں نے اسی میں سے لفظی ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ حافظ نظر احمد صاحب کا ہے, یہ 12 سال پرانا ہے میرے پاس قرآن شریف. اچھا, یہ تو کوئی مخصوص نہیں ہے نا کہ صرف انہی کا ہو؟ نہیں, آپ کسی بھی رائٹر کا لے سکتے ہیں, اور اب تو بہت جدید اور بہت ماڈرنائز بھی آ چکے ہیں, اور لفظی ترجمے والے, اور بہت اچھے مطلب جلد کے, اور بہت اچھے مطلب جس میں آپ کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے, لیکن مجھے تو اسی میں مزہ آتا ہے بھائی. اچھا, کوئی آپ ایسی اس میں سے اپنی پسند کی کوئی, وہ جو سورہ بقرہ کی آپ آیت بتا رہی تھی, جو ابھی آپ جنگ کے حالات کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اس دور میں جو حالات چل رہے ہیں ہمارے, جی, تو اس دور کے حساب سے کوئی قرآنی آیت کوئی ایسی بتائیں جو ہم لوگ بھی پڑھیں. جو میں نے تمہیں بتائی تھی نا, وہ کہ ایک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی تھیں, جب وہ رکھ رہے تھے بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو انہوں نے دعا مانگی تھی وہاں پر, وہ سرزمین. سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے کوئی؟ نہیں, سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے آخری نہیں, پہلے سپارے کی آخری آیتوں میں سے, پہلے سپارے کی, ربنا واجعلنا مسلمین لک, وہ والی؟ نہیں, یہ والی نہیں. میں نے تمہیں جو بتائی تھی نا, وہ وہ ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن, بس یہاں تک ہے یہ ثمراتی. اچھا, ٹھیک ہے, ہم ایسے پڑھتے ہیں, رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات ثمرات, یہاں تک پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اے میرے رب بنا یہ شہر امن والا, اور اس کے رہنے والوں کو روزی دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا اپنے اللہ تعالیٰ سے کری, تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو, اب وہ جو خانہ کعبہ کی جو جگہ تھی, وہاں پہ کوئی چیز مطلب وہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں تھی, وہاں پہ کوئی چیز جیسے کوئی ذرائع نہیں تھے وہاں پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کے بدولت, اس دعا کرنے کی بدولت سے ان کو اس شہر کو بہت نوازا. ٹھیک ہے نا, اور ایسا نوازا کہ وہاں پہ دنیا بھر سے وہاں پہ سامان آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور کیا کہ حضرت ہمیں اپنے شہر کے لیے, اپنے ملک کے لیے بھی میں یہ دعا ہی پڑھتی ہوں, یہی والی دعا پڑھتی ہوں, رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات, کہ یا اللہ میرے میرے رب اس شہر کو, میرے شہر کو, یعنی کہ شہر پاکستان کو, کراچی کو, میں جہاں پہ بھی رہتی ہوں, ہے نا, میری شہر کو امن والا بنا, اور اس یہاں پہ جو بھی رہتا ہے, جو بھی کوئی ہے, یہاں پہ رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے. پھلوں کی روزی سے مطلب ہے کہ مطلب پھل ایک اچھی چیز ہوتی ہے نا, تو بس آپ کو فراغی دے دے, روزی تو بہت ساری چیزیں ہیں روزی میں. تو جو آپ یہ دعا بتا رہی, میں والی دعا کی بات کر رہی تھی, وہ جو جب بنیادیں رکھ رہے تھے نا کعبے کی, تو وہ دعا کرتے جا رہے تھے, اور وہ بنیادیں رکھتے جا رہے تھے کہ ہماری اس کو قبول فرما. وہ والی دعائیں میں سمجھی, آپ وہ والی کہہ رہی ہیں؟ نہیں, میں تمہیں یہ بتا رہی تھی شہر اپنے ملک کی, وہ والی دعائیں میں بعد میں بتا دوں گی, وہ تفسیر ہے تھوڑی سی, کیونکہ 3-4 دعائیں ایک ساتھ ہیں, وہ بہت زبردست دعا ہے. اچھا, اور پھر میں نے تمہیں یہ بھی کہا ہے کہ بہت دفعہ ہی کہا ہے کہ تم جب بھی کوئی دعا مانگو نماز پڑھتے وقت میں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں عموماً عام طور سے جتنی بھی دعائیں, ہمیں قرآن کی ہی دعائیں
یاد کر لینی چاہیے ہے نا, ترجمے لفظی ترجمے کے ساتھ, اور قرآن کی ہی دعائیں مانگنی چاہیے, کیونکہ جتنے بھی ہم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں اتاری ہیں تو وہ جو ہے دعائیں مطلب مستند ہیں, کچھ پتہ تھا نا, ہاں مستند ہے, اور نبیوں سے استغفار کروایا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں, جتنے بھی نبیوں کے استغفار ہیں وہ دعائیں ہی ہیں, اور انہی کو ہمیں یاد کر کے اور مطلب اس طرح سے پڑھنا چاہیے کہ وہ دعا ہی ہو رہی ہے ہماری پہ. اور میں جتنی بھی دعا پڑھتی ہوں نماز میں اپنی, میں ایسی دعائیں نہیں مانگتی ہوں کہ اللہ یہ دے وہ دے, میرا یہ کام کرا دے, یہ تو میرے دل میں ہوتا ہے جو اللہ کو سب پتہ ہے, لیکن میں یہ دعا جو قرآن کے استغفار ہیں, قرآنی استغفار ہیں, جیسے رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین, اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, یہ والی دعا حضرت آدم علیہ السلام کی کہ اللہ پاک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے نا, اور میں ظالموں سے ہو گیا اور اپنے آپ کو میں نے گھاٹے میں ڈال دیا, جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ والی دعا ہے. یہ ساری اپنی نماز میں شامل کریں دعائیں, یہ والی دعائیں شامل کریں, یہ استغفار ہے, یہ ایک طرح کا ایک طریقے سے استغفار ہے نا, نبیوں کے استغفار ہیں یہ, صحیح ہے. لیکن ابھی آپ ڈیٹیل سے بھی میں دوسری آپ کی ویڈیو کلپ کرتی ہوں کہ آپ وہ اس میں اپنا قرآن پورا دکھا دیں, کہ لوگوں کو وہ تھا کہ آپ نے جو کہا تھا لفظ با لفظ جو قرآن ہوتا ہے تو اس طریقے سے, تو میں بھی یہ اینڈ کر کے پھر میں آپ سے وہ والی پوچھتی ہوں. تو تم قرآن یہ ایسے آپ قرآن شریف دیکھ لیں, آپ میرا جیسے اس طریقے سے ہے میرا, دیکھیں یہ دیکھیں, جیسے بسم اللہ بے کے نیچے سے اسم نام, یہ لفظی ترجمہ اس طریقے سے ہوتا ہے. دیکھو الحمد للہ رب العالمین, الحمد تمام تعریفیں, للہ اللہ کے لیے, للہ اللہ کے لیے, رب العالمین رب تمام جہاں, عالمین مطلب تمام جہان, صحیح ہے, اللہ کے لیے تمام جہان ہے, یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مطلب ہے. ہاں ترجمہ پورا یہ الگ لائن میں لکھا ہوا ہے, اور یہ لفظ چلیں یہ تو ہو گیا, یہ لفظی ترجمہ ہو گیا سب کچھ. وہ تفسیر کہاں ہے جو آپ کو جتنی بھی دعائیں یاد ہیں اور جو تفسیریں ہیں ساری وہ کہاں ہیں؟ وہ تفسیریں تو میں نے 3-4 قرآن شریف جو میں نے اپنی لائف میں جو میں 12-13 سال سے پڑھ رہی ہوں, وہ تفسیریں میں نے الگ الگ اس میں پڑھی ہیں. میں نے حضرت ابو اعلیٰ مودودی صاحب کی تفسیر پڑھی ہے, ٹھیک ہے, جو بہت شاندار ہے ماشاء اللہ, وہ بھی بہت صحیح ہے. تو سارے قصے اور سارے واقعات وہ سب اس میں ہیں جی, بہت آسان اردو میں آپ کو وہ انہوں نے بہت آسان اردو میں تفسیر اور ترجمہ کیا ہوا ہے. اور ایک اور معروف القرآن ہے, اور ایک اور کیا, ایک خانہ کعبہ والا قرآن شریف میرے پاس آیا تھا, تو میں نے اس کی بھی تفسیر اور ترجمہ پڑھا تھا, وہ بہت شاندار تھا. مطلب یار یہ قرآن شریف کوئی عام کتاب تو ہے نہیں, یہ تو اللہ کا کلام ہے. اور تفسیر سے مراد کہ آپ جب پڑھتے جائیں گے, آپ کے جب آپ پڑھیں گے, جب آپ کو نئی بات پتہ چلے گی. صحیح بات ہے. جب مطلب تم جب بھی یہ نہیں سوچو کہ اب مجھے, اگر میں نے ایک دفعہ جس رائٹر کا پڑھ, یار آپ خود بھی تو سوچو نا کہ آپ کیا سوچ رہے ہو. اگر جو آپ پڑھ رہے ہو قرآن, تو اللہ تعالیٰ تم سے کیا بول رہا ہے, تم یہ سوچو نا. تفسیر اور ترجمہ دوسروں کے رائٹر, قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. بالکل. چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ.